پروگریسو ذہن اور براڈ مائنڈڈ لوگ مولوی پر جو سب سے زیادہ تنقید کرتے ہیں وہ یہ کہ مولوی کپڑوں سے ہی باہر نہیں نکل رہا۔ تو مجھے بتائیں کہ آپ کون سا کپڑوں سے باہر نکل آئے ہیں؟ آپ بھی تو کپڑوں تک ہی محدود ہیں، ورنہ کوئی ایک اچیومنٹ دکھائیں کہ ہمارے ملک کے پروگریسو ذہن نے جو حاصل کی ہو، سوائے اپنے لائف سٹائل میں مغربی انداز اپنانے کے کچھ اور کیا ہو۔ کوئی ایک مارکا کسی ایک فیلڈ میں کوئی کمال کر دیا ہو، کوئی سائنٹسٹ بنا ہو اور نئی ایجاد کر دی ہو، کوئی ڈاکٹر بنا ہو تو اور میڈیسن کی دنیا میں کوئی نیا انقلاب برپا کر دیا ہو، کسی نے کوئی نیا بلیک ہولز دریافت کر لیے ہوں۔ اور پھر مجھے حیرت اب ہوتی ہے جب دنیاوی جو ترقی ہے اس کا موازنہ بھی مولویوں کے ساتھ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ایک طرف دوسری قوموں کی ترقی کی مثال دی جاتی ہے اور دوسری طرف مولوی کو چیختے چلاتے دکھا دیا جاتا ہے کہ یہ ہیں ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ۔ مجھے یہ بتائیں کہ باقی دنیا میں ترقی کیا پادری اور پنڈت کر رہے ہیں؟ یہ انفراسٹرکچر، یہ ٹیکنالوجی اور یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کس پادری نے ایجاد کی ہے؟ یہ کام تو آپ نے کرنے تھے جو براڈ مائنڈڈ اور اوپن مائنڈڈ ہونے کے دعوے دار ہیں، اور آپ بڑی چالاکی سے اسے بھی مولوی پر تھوپ کر اپنے کپڑے جھاڑ کر پتلی گری سے نکل جاتے ہیں۔ اب بتائیں تو صحیح کہ آپ کی کیا کنٹریبیوشن ہے؟ چلیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو دفع کریں، کوئی ایک بڑی لٹریچر کی کتاب ہی دکھا دیں جس نے دنیا بھر میں مقام بنا لیا ہو۔ ظاہری بود و باش کے علاوہ کوئی تو ثبوت پیش کریں اپنے بڑے دماغ ہونے کا۔ مولوی کی تو چلے بیچارے کی مجبوری ہے، کیونکہ اس نے تو ظاہر ہے جو ڈریس کوڈ دین میں بتایا گیا اس نے وہی بات کرنی ہے اور وہی بتانا ہے، اس کی وہ فیلڈ ہے۔ آپ کی کیا مجبوری ہے؟ آپ تو براڈ مائنڈڈ ہیں، تو آپ کیوں نہیں کچھ اور کر پا رہے؟ ہاں، ہمارے براڈ مائنڈڈ اور کھلے دماغ اگر کچھ بن پا رہے ہیں تو وہ ٹک ٹاکر آج کل بن پا رہے ہیں۔ مولوی حضرات کا میں خود بھی ناقد ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ جتنے عظیم کام کا عالم تھامے ہوئے ہیں اسے بخوبی نبھانے کی اس لیول کی انٹلیکٹ نہیں رکھتے جس لیول کی ہونی چاہیے، اور وہ بس اپنی شعلہ بیانیوں سے کام چلانے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے دین کی خدمت نہیں الٹا نقصان ہوتا ہے۔ کیونکہ صحیح بات کو اگر بیان کرنے کا طریقہ صحیح نہ ہو تو وہ ابہام پیدا کرتی ہے، اور پھر رہی صحیح کسر وہ فرقوں میں بٹ کر اصل باتوں سے ہٹ کر وہ قصے کہانیوں پر زیادہ فوکس کر کے پوری کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ لو انٹلیکٹ کا مسئلہ صرف ملا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارا قومی مسئلہ ہے۔ ہم چونکہ مجموعی طور پر ہی بنیادی ذہانت سے عاری لوگوں کا معاشرہ ہے، تو ظاہر ہے مولوی بھی پھر ہم میں سے ہی بنتے ہیں، اور جس طرح بڑے عہدے پر بیٹھا چھوٹا بندہ اس عہدے کا حشر نشر کر دیتا ہے، بالکل ویسا ہی اس فیلڈ کے ساتھ بھی ہوا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا مولوی کے الفاظ کے چناؤ کو بنیاد بنا کر اس کے بیان میں موجود اصل بات کو جھٹلایا جا سکتا ہے؟ فزکس کے پروفیسر میں اگر خامی ہو، وہ اچھا استاد نہ ہو، تو کیا اس کی اس خامی کو بنیاد بنا کر ہم فزکس کے اصولوں کو جھٹلا سکتے ہیں؟ تو گویا اگر کسی کے بیان میں خامی ہے، اگر بات کہتے ہوئے کسی کی مثال ہمیں اچھی نہیں لگ رہی، تو صرف اس مثال کا ٹھٹھا اڑا کر، اس بیان کا مذاق بنا کر اس کی اصل بات کو رد نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کچھ حقیقتیں ایسی ہیں جنہیں کسی کے بیان کی یا کسی کی تسلیم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے اگر میں یہ کہوں کہ 2+2 4 نہیں 5 ہوتا ہے، تو کیا ایسا ہو جائے گا؟ کیا اس حقیقت کو میری تصدیق کی ضرورت ہے؟ بلکہ میں ہی کیا، ساری دنیا اگر 1000 جتن کرے، 1000 توجیہات پیش کرے، جدیدیت کے دعووں سے لبریز اسے دقیانوسی خیال ظاہر کرتے ہوئے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ 2+2 4 نہیں 5 ہوتا ہے، تو کیا یہ حقیقت بن جائے گا؟ یقیناً ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن ہمارے یہاں یہ ہوا کہ یہ فیشن بن گیا کہ جو کام میری مرضی، میری سوچ، میرے طور اتوار، میری بود و باش کے خلاف ہے، اس پر مولوی کے بیان میں کجی دیکھتے ہوئے اس اصل حکم کو بھی جھٹلانے کی کوشش کی جانے لگی۔ یعنی ہوا یہ کہ جس اسلامی حکم پر ہمیں اعتراض ہونے لگا، ہم ڈائریکٹ اسے کچھ کہنے کی بجائے مولوی کی کسی مثال پر اسے چھوٹا ذہن، تنگ نظر یا شیلو مائنڈڈ کہہ کر جھٹلانے لگے۔ اور یہ فیشن بن گیا کہ آپ نے اگر پروگریسو، انٹلیکچوئل، روشن خیال، بڑا ذہن، اوپن مائنڈڈ یا براڈ مائنڈڈ نظر آنا ہے تو بس مولوی کو گالی دے دو تو آپ کو یہ سرٹیفکیٹ مل جائے گا۔ اور ہمارے یہاں ترقی پسندی، جدت پسندی اور روشن خیالی کی تعریف ذرا دیکھیں۔ جو ہمارے یہاں الکوہل یوزرز ہیں وہ ہمارے ہاں روشن خیال اور براڈ مائنڈڈ ہیں، وہ اپنی صرف اسی ایک ادا سے یہ ٹیگ حاصل کر لیتے ہیں۔ بلکہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو واقعتاً ایک بڑا ذہن ہے، پروگریسو مائنڈ ہے، آئی اپریشیٹ ہم، لیکن وہ چونکہ الکوہل یوزر نہیں تھا اور اس نے الکوہل کے خلاف بات کی تو اسے اس پر بڑی تنقید کی گئی کہ وہ لبرل تو بہت بنتا ہے لیکن ہے نہیں ہے۔ اور کیوں نہیں ہے لبرل؟ کیونکہ وہ الکوہل یوزر نہیں ہے اور اس کے خلاف وہ بات کرتا ہے۔ یہ تو حال ہے ہمارے ہاں روشن خیالی کا۔ یعنی یہ چیز اسٹیبلش کر دی گئی کہ جو ان چیزوں کے خلاف بات کرے گا وہ کیسے بڑا دماغ اور روشن خیال ہو سکتا ہے، وہ تو تنگ نظر ہے، ڈوگمیٹک اپروچ کا حامل ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر پردے کا دین میں حکم ہے، مرد اور عورت میں فاصلے کا پابند بناتا ہے، تو پھر مولوی کیا کرے؟ وہ جو ہو رہا ہے اسے سپورٹ کرنا شروع کر دے۔ وہ ظاہر ہے جو کہا گیا ہے وہی بتائے گا وہ۔
لیکن آپ کہتے ہیں کہ اس کا ذہن ایسا ہے، اس کا ذہن ویسا ہے. بلکہ آپ مولوی کو چھوڑیں، اس کے ذہن کو بھی چھوڑیں، آپ اس قرآنی آیت کا ترجمہ پڑھ کر بتائیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. گو کہ میری یہ فیلڈ نہیں ہے، لیکن اس کے لیے کسی طرح کی ایکسپرٹیز کی میرے خیال سے ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کو اگر کچھ نہیں بھی ہو رہا تو پھر کیا آپ کے لیے باقی سارے اصول ختم کر دیے جائیں؟ آپ کو اگر الکوہل فرض کریں مدہوش نہیں کرتی تو پھر کیا کریں؟ اسے حلال قرار دے دیا جائے. آئی ریئلی ڈیم کیئر کہ کوئی کیا پیتا ہے کیا نہیں، آپ چاہے دن رات پئیں، میرا یہ مدعا ہی نہیں ہے. لیکن کیا آپ کے لیے اصول بدل دیے جائیں؟ آج اگر ملک سودی نظام پہ کھڑا ہے تو کیا ملا سود حلال قرار دے تو تب وہ بڑا ذہن ثابت ہوگا. آپ کہتے ہیں کہ دنیا اب چینج ہو چکی ہے. صحیح ہے، دنیا واقعتاً چینج ہو چکی ہے. آج معاشرے میں جو ہو رہا ہے وہ دنیا بس ایسے چل رہی ہے. اس سے واقعتاً ہمیں سروکار نہیں ہونا چاہیے کہ کون کیا کر رہا ہے، لیکن اس چیز کو بنیاد بنا کر کہ چونکہ میں یہ کر رہا ہوں اور مجھے یہ صحیح لگ رہا ہے، تو اس کے خلاف جو خیال ہے وہ تنگ نظری کا نتیجہ ہے یا چھوٹی ذہنیت کا نتیجہ ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا. اور ویسے بھی اگر اسلام کا حکم کسی اور طرح ہے تو یہ بات ماننے میں کیا قباحت ہے کہ میں اسلامی طریقے سے نہیں رہ رہا. اب جو نماز نہیں پڑھ رہا تو کیا وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنے لگ جائے کہ نماز کی ضرورت ہی نہیں رہی؟ اب جو روزہ نہیں رکھ رہا تو آپ اسے اب بے وقوف قرار دے دیں کہ بلا وجہ بھوکے رہتے ہیں چھوٹے ذہن کے دقیانوسی یہ لوگ. ایسے ہی اگر ڈریس کوڈ بتا دیا گیا ہے تو جس طرح آپ نماز نہیں پڑھ رہے تو وہ آپ ایک غیر اسلامی کام کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی اگر آپ اس ڈریس کوڈ کے مطابق نہیں چل رہے تو وہ آپ کا ڈریس کوڈ غیر اسلامی ہے. میں خود کو بھی اسلامی طرز زندگی پر پورا نہیں دیکھتا، لیکن میرے اس طرز عمل سے اصول تبدیل نہیں ہوں گے کیونکہ انہیں میری یا آپ کی تصدیق کی ضرورت ہی نہیں ہے. ساری دنیا بھی اگر خدا کی آج انکاری ہو جائے تو کیا اس کی حقیقت ختم ہو جائے گی؟ یہ نہیں ہوگا. تو جب ملا غیر اسلامی افعال جو آج معاشرے میں رائج ہو چکے ہیں ان کی نشاندہی کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ اس کی فیلڈ ہے، وہ یہی بتائے گا، اور اسے ملا کی کسی غلط عمل کا جواز بنا کر رد بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ اس کی اپنی بات ہے ہی نہیں. ملا کی مجبوری یہ ہے کہ چونکہ اسلام صرف عبادات تک محدود نہیں ہے، وہ ایک مکمل ضابطہ حیات دیتا ہے، تو مولوی نے تو وہ بتانا ہی بتانا ہے. اب اگر وہ ضابطہ حیات ہمیں اپنانے میں مشکل ہو رہی ہے تو ہم اپنی معذوری تسلیم کرنے کی بجائے اسے دقیانوسی قرار دے کر دھتکار نہیں سکتے. اور ویسے بھی میرے خیال سے دنیا کا نظام افراد کی مرضی سے چل بھی نہیں سکتا. کسی ریاست کے قانون کو اگر ہر کوئی اپنے مطابق بنانے کی دلیل دیتا پھرے تو کیا ریاست کا نظام چل جائے گا؟ ایک معیار تو ہر جگہ ہوتا ہے نا، جیسے ریاستوں میں آئین ہوتا ہے، ایسے ہی ضابطہ حیات کا ایک معیار دے دیا گیا ہے. وہ ہماری پسند ناپسند کا محتاج بھی نہیں ہے کیونکہ پسند تو پھر سب کی ہی الگ الگ ہوگی. تو پھر کون طے کرے گا کہ کس کا معیار آخری معیار ہے؟ معاشروں کے حساب سے آپ کا طرز زندگی جو بھی ہو، لیکن اگر بتائے گئے حتمی معیار پر پورا نہیں اترتا تو آپ چاہے جو کوئی بھی ہیں آپ اس میں فیل ہیں. آپ چاہے ملا ہیں چاہے فقیر ہیں، اگر اس معیار پر پورا نہیں اترتے تو آپ غلط ہیں. اور اس کے لیے تو ہمیں میرے خیال سے کسی ملا کی بھی ضرورت نہیں ہے. معیارات بالکل سامنے ہیں، وہ خود بھی پڑھے جا سکتے ہیں، خود سمجھے جا سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نہ ہم وہ سمجھنا چاہتے ہیں اور نہ ہی ہم خود پہ لاگو کرنا چاہتے ہیں. ہم صرف تنقید کر کے خود کو بڑا دماغ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں کیونکہ آج کل اس کا فیشن ہے. آپ ذرا کول لگتے ہیں. جیسے اب میں یہ باتیں کر کے کتنا دقیانوسی لگ رہا ہوں، وہی گھسی پٹی پرانی باتیں کر رہا ہوں، وہی مولویوں کا مارا ہوا چھوٹا بیچارہ ذہن محسوس ہو رہا ہے. تو اس لیے مولوی چاہے کوئی بھی ہو وہ کبھی بھی آپ کو براڈ مائنڈڈ نظر نہیں آئے گا کیونکہ آپ نے براڈ مائنڈڈنس کی جو خود ساختہ تعریف کر رکھی ہے اس میں جھول ہے، اس میں مسئلہ ہے. ملا کو چھوڑیں، خیر ان کو ہم نے کیا ہی سکھانا ہے، وہ کہاں ہم جیسے ناہنجاروں کی بات سنیں گے. آپ کے لیے ٹپ یہ ہے کہ آپ نے صرف ان چیزوں کو لے کر جو ماتھے پر خود ساختہ براڈ مائنڈڈ کا لیبل لگا رکھا ہے اور خود کو اندر ہی اندر آپ سقراط، افلاطون اور ارسطو سمجھے بیٹھے ہیں، تو آپ خود فریبی کا شکار ہیں. اس سے جتنا جلدی ہو سکیں باہر نکل آئیں. شکریہ.